ماتم کرنا اگر شیعت ہے تو آج شبیر وارسی تمہیں بتاتا ہے کس کس نے ماتم کیا. لگا مفتی تیرے پاس اتنے قلم میں طاقت ہے, تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, دینا آج کے بعد فتوا. دیکھوں گا تم عیسیٰ اصلی باپ کا بیٹا ہے کہ نہیں. کیا کہنے, بہت خوب بہت خوب. لگانا فتوا کس کس نے ماتم کیا. سنو, یہ ہر جگہ میں ڈائٹ لے کر نہیں جاتا, یہ اللہ کا فضل و کرم تھا, آج میں لے کر آیا. ساری چیزیں میرے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں. میرا اپنا ایک اسٹائل ہے بھائی. پہلے میں عقل سے دلیل دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے سامنے والا پاگل نہیں ہے. پھر میں حدیث سے دلیل دیتا ہوں روایت سے, اور آخر میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں, اس لیے کہ جانتا ہوں قرآن جھٹلا نہیں سکتا منافق چاہ کر بھی. اس لیے کہ باپ دادا نے پہلے کہہ دیا ہے قرآن کافی ہے. توجہ کرنا, ماتم کی عقلی دلیل کیا ہے؟ کوئی اس کا تعلق شیعت اور سنیت سے نہیں ہے, اس کا تعلق مظلومیت سے ہے. سبحان اللہ. کیا کہے, تمہیں ایک بات تمہارے کھوپڑی میں ڈال دی گئی ہے سنیوں, مسلمانوں, کیا کہ زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا. تو کبھی تم نے دیکھا کسی مولوی نے کسی مردے کا ماتم کیا ہو؟ ابے زندہ کا نہیں, صحیح مردے کا کر لے. توجہ, یہ تو روکنے کا ایک پلان ہے, ایک چارہ ہے. زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا. توجہ کیجئے گا, پہلی عقل کی دلیل سننا, عقل کی دلیل دے رہا ہوں. تم نے دیکھا ہوگا اکثر کسی کے گھر میں کسی ماں کے سامنے جب اس کے بیٹے کی لاش پڑی ہوتی ہے تو وہ روتے روتے اپنے سینے پر ہاتھ مار دیتی ہے, ہائے میرا بیٹا مر گیا. یہ ہے ایک عقلی دلیل, فطرت, اس کو کہتے ہیں نیچر. یعنی غم جب ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا تو انسان اپنے سینے پر ہاتھ مار لیتا ہے. اس لیے کہ جب غم ہوتا ہے کچھ ہوش نہیں رہتا, انسان جذبات میں رہتا ہے. میں نے تو اپنے شہر میں دیکھا, ایک میرا دوست ہے, جماعتی ہے, ایک جانور اس نے پالا تھا, 2 سال پالا, اور تیسرے سال اس کی قربانی دینے گیا تو ایسا رو رہا تھا جیسے اپنا بھائی بچھڑ رہا ہو. میں نے کہا ہائے رے مسلمان, ایک جانور کی جدائی پہ اتنا رو رہا ہے. توجہ کیجئے گا, اور نبی کا گھر لٹ گیا, ہم روئے تو پریشانی ہو. پہلی عقلی دلیل, کسی کا بھائی مرے, باپ مرے, بیٹا مرے, فوراً انسان اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا, ہائے میرا بھائی مر گیا, ہائے میرا بیٹا مر گیا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کس کس نے ماتم کیا. سنو, دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. مدارج النبوت, یہ آج کے 2 کوڑی کے ملا کی کتاب نہیں ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی, یہ سب سنیت کے پیلر ہیں. توجہ, ایک شیعہ کا اگر میں حوالہ دوں گا تو میرا گریبان آج پکڑ لینا تم, اور یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے. مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا. توجہ, اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل, سنیت کے 4 ستون, ایک امام احمد بن حنبل, انہوں نے اپنی مسند میں لکھا. توجہ کیجئے گا, سیرت ابن حشام نے, امام ابن حشام نے لکھا, تاریخ طبری جلد 3 صفحے نمبر 191 میں امام طبری نے لکھا. طبقات ابن سعد میں صفحے نمبر 991, جلد 2 صفحے نمبر 229. توجہ کیجئے گا, تمام مصر, اتنی ساری کتابوں کی حوالہ دیا. البدایہ والنہایہ, تاریخ ابن کثیر, یہ سارے اہل سنت کے ستون ہیں, اہل سنت کے بڑے بڑے امام, بڑی بڑی کتابیں. اب یہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں, فرماتے ہیں, سننا کس نے ماتم کیا. فرماتے ہیں حضرت بی بی عائشہ نے رسول اللہ کے جنازے پر حضور کے غم میں ماتم کیا. کیا کہنا, کون ہے بی بی عائشہ ام المومنین؟ تمہاری اماں جان ہے بے غیرتوں. کیا کہنے, واہ. توجہ, بی بی عائشہ ماتم کر رہی ہیں, اور متن کیا لکھا ہے سننا, جملے سننا تاریخ طبری کے. حضرت عائشہ نے نبی کے غم میں ماتم کیا, اور خود فرماتی ہیں کہ نبی نے آخری سانسیں میری گود میں لی. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں
نبی نے آخری سانسیں میری گود میں لی، میں نے سرکار کا سر تکیے پہ رکھا اور اپنے سر اور سینے کو میں پیٹنے لگی، ماتم کرنے لگی رسول اللہ کے غم میں حضرت عائشہ، سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرنے لگی، اپنے منہ پہ چہرے پر ہاتھ مار کر ماتم کرنے لگی۔ یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ کی، توجہ کرنا۔ اور یہی توجہ کرنا، حضرت عائشہ نے اپنے بابا حضرت ابو بکر کے جنازے پر بھی ماتم کیا۔ تاریخ اعظم کوفی اور تاریخ طبری میں امام طبری نے لکھا کہ صرف ایسا نہیں کہ لوگ کہہ دیتے کہ بس رسول اللہ کے وقت میں ایک بار ماتم کیا، نہیں، جب ان کے بابا حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو اپنے بابا کے غم میں بھی ماتم کیا ہے۔ توجہ کرنا، کون؟ تمہاری اماں جان۔ کیا کہنا، مسلمانوں، نبی کے غم میں بھی ماتم کیا، رسول اللہ کے غم میں بھی ماتم کیا۔ توجہ کرنا، تاریخ ابن کثیر اور طبقات ابن سعد سے پڑھ رہا ہوں میں، پوری توجہ کیجئے گا کہ حضرت عثمان، تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے، حضرت عثمان کا جب انتقال ہوا تو ان کی بیویوں نے اور ان کی بیٹیوں نے ماتم کیا۔ توجہ کیجئے گا، ابھی تو میں آ رہا ہوں جو مین مدوں پر آنا ہے۔ تاریخ طبری جلد 3 حصہ اول صفحے نمبر 191 اور سیرت النبی میں شبلی نعمانی نے لکھا، اب سننا کہاں ماتم ہوا۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا اور تاریخ طبری میں امام طبری نے لکھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں کے حوالے ہیں میرے پاس۔ جب جناب امیر حمزہ کی شہادت ہوئی جنگ احد میں تو رسول اللہ مدینے تشریف لائے تو انصار کی عورتیں اپنے اپنے شہداء کا ماتم کر رہی تھی۔ یہ جملے ہیں تاریخ طبری کے کہ مدینہ ماتم کدا بنا ہوا تھا، تو رسول اللہ جب اپنے چچا جناب امیر حمزہ کی جنازے پر پہنچے تو دیکھا کہ حمزہ کے جنازے پر کوئی ماتم نہیں کر رہا ہے، تو آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ آپ کوئی ہے جو میرے حمزہ کا بھی ماتم کرے؟ کوئی ہے جو میرے حمزہ کا بھی ماتم کرے؟ تو انصار نے جب یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے اور سب نے جا کر اپنی اپنی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ نبی کے دولت قدے پر جاؤ اور جا کر حمزہ کا ماتم کرو۔ پوری توجہ، حمزہ کا ماتم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی اور حضرت حمزہ کا ماتم بلند تھا۔ صحابہ کی عورتیں، بیویاں رسول اللہ کے چچا جناب امیر حمزہ کا ماتم کر رہی تھی۔ اب سننا جملہ کیا لکھا ہے، رسول اللہ نے ان کے حق میں دعا کی۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ ماتم مت کرو، زندہ پر ماتم کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، بدعت ہے۔ نبی نے ان کے لیے دعا کی۔ اور توجہ کیجئے گا، سیرت حلبیہ جلد 2 سے پڑھ رہا ہوں، حضرت سعد بن معاذ نے اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر نبی کے چچا کا ماتم کرو۔ جب نبی نے دیکھا ان عورتوں کو ماتم کرتے ہوئے تو نبی نے انصار کی عورتوں کو دعا دی۔ دعا کیا دی نبی نے؟ سننا دعا، نبی نے فرمایا اللہ تم سے اور تمہاری اولادوں سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا رسول اللہ فرما رہے ہیں؟ اپنے چچا امیر حمزہ کا ماتم کرنے والوں کو رسول اللہ دعا دے کر کہہ رہے ہیں اللہ تم سے اور تمہاری اولادوں سے راضی ہو۔ کون نبی کہہ رہے ہیں؟ وہ نبی کے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی تو کچھ نہیں کہتا، تو وہی کہتا ہے جو تجھ پر وحی ہوتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو پھر ماننا پڑے گا
کہ جناب امیر حمزہ کے ماتم کرنے والوں کو جو نبی نے دعا دی، یہ نبی نہیں اللہ دعا دلوا رہا تھا، حق ہے حق ہے حق ہے یہ اللہ کا حکم تھا میرے رسول دعا کرو۔ تو ذرا پوچھنا پہ غیرتوں یہ بتاؤ، جو رسول اپنے چچا کے ماتم کرنے والوں کو دعا دے رہے ہیں، کیا وہ اپنی اولادوں اپنے نواسوں کے ماتم کرنے والوں کو دعا دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ توجہ کیجیے گا، رسول اللہ نے اپنے چچا کے ماتم کرنے والوں کو دعا دی۔ نبی کو نہیں معلوم تھا نعوذ باللہ کہ زندہ کا ماتم جائز نہیں ہے، اور ملا کو معلوم ہے۔ صاحب شریعت رسول کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا۔ سننا تاریخ دبری جلد 4 صفحے نمبر حصہ اول پیج نمبر صفحے نمبر 232۔ اب سننا، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کیا امام حسین کے گھر والوں نے ماتم کیا، سننا یہ جملہ تاریخ طبری کے، جب سیدانیہ یعنی نبی کی نواسیاں، نبی کے گھر کی بہو بیٹیاں زینب و کلثوم و رقیہ سکینہ فرماتے ہیں، جب سیدانیہ شہادت حسین کے بعد اسیر یعنی گرفتار ہو کر چلی ہیں اور ان کا گزر ہوا اپنے اقربا کے لاشوں پر، یعنی جب اپنے بیٹوں کا، اپنے شوہروں کا، اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھی تو وہ رہ نہ سکی اور بیبیوں نے ماتم کیا اور اپنا منہ پیٹنے لگی۔ کون؟ نبی کی نواسیاں زینب و کلثوم سکینہ رقیہ، یہ نبی کی گھر کی عورتیں ہیں جنہوں نے شہادت امام حسین پر ماتم کیا۔ توجہ کیجیے گا، اب میں سناتا ہوں تمہارے مطلب کی ایک روایت، ملاؤں کو جا کر سنا دینا۔ کنز العمال اتنی بڑی کتاب ہے، جلد 10 دہم صفحے نمبر 312۔ خالد ابن ولید کے وفات پر ماتم ہوا۔ توجہ کرنا، عبداللہ بن مکرم سے روایت ہے، فرماتے ہیں لوگوں کی باتوں پر تعجب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے نوح کرنے سے منع فرمایا، جبکہ خالد بن ولید پر مکہ اور مدینے میں بنی مغیرہ کی عورتوں نے 7 دن تک روتی رہی اور اپنے چہرے کو پیٹتی رہی، یہاں تک کہ وہ دن گزر گئے مگر عمر نے انہیں روکا نہیں۔ مولوی کہتا ہے نا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے۔ خالد بن ولید کی وفات پر 7 روز تک، 1 ہفتے تک ماتم ہوا، سوگ منایا گیا، اور حضرت عمر کی خلافت کے دور میں، اور انہوں نے روکا بھی نہیں۔ توجہ کیجیے گا، موتا امام مالک میں سعد ابن مسیب نے کہا، ایک صحابی نبی کے پاس روتے ہوئے سینہ پیٹتے ہوئے آئے، نبی نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے فرمایا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا، روزہ ٹوٹ گیا، اس غم میں صحابی نے ماتم کیا۔ توجہ کیجیے گا، اس غم میں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ توجہ، تاریخ اسلام جلد 3 صفحے نمبر 254 پیج نمبر 254، طبع مصر، امام ذہبی، سننا امام ذہبی یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا، مسلمانوں تمہارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کا جب قتل ہوا تو معاویہ ابن ابو سفیان نے حضرت عثمان کی قمیض اور ان کی کٹی ہوئی انگلی منبر پر لٹکا دی تھی، اور شامیوں نے قسم کھائی کہ وہ بستر پر آرام نہیں کریں گے جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل نہیں کر دیں یا خود قتل نہ ہو جائے، اور ان کے لیے 1 سال تک روتے رہے، غم مناتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 1 سال تک۔ توجہ کیجیے گا، اور آخری ایک روایت پڑھ رہا ہوں بس، ورنہ میرے پاس تو دلیلیں بہت ہیں۔ سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ان کے اور ان کے پوتے، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے، جن کی تعداد 40,000 تھی، 40,000 آدمیوں نے ماتم کیا۔ سبحان اللہ۔ توجہ کیجیے گا، اتنی دلیل میں نے دے دی، سب سے مضبوط دلیلیں کیا ہیں؟ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کے غم میں ماتم کیا، اپنے بابا کے غم میں ماتم کیا، رسول اللہ نے خود اپنے چچا کے جنازے پر کہا کہ کوئی ہے جو میرے حمزہ کا ماتم کرے، صحابہ کی عورتوں نے ماتم کیا، رسول اللہ نے دعا دی۔ اب یہ ساری حدیثیں ہو گئی نا، اب سنو قرآن، یہ جو ہر بات میں مولوی کہتا ہے نا قرآن میں دیکھاؤ،
قرآن میں دکھاؤ. اسے کہنا کہ اپنی جماعت کا نام ذرا قرآن میں دکھائے. جو جس کا سلوگن لگ رہا ہے وہ سلوگن ذرا قرآن میں دکھائے. تب جو میں پوچھوں گا کیا زاریات آیت نمبر 29 آخری دلیل سننا قرآن سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زاریات کی 29 نمبر آیت. کیا واقعہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی جب ان کی بیوی جناب سارہ ضعیف ہو چکی تھی, بوڑھی ہو چکی تھی, اور اس بڑھاپے میں اللہ نے ابراہیم کو بشارت دی کہ ابراہیم تمہاری بیوی سارہ کے شکم سے میرا ایک نبی پیدا ہوگا, تمہارا بیٹا حضرت اسحاق. اور اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب سارہ کو یہ پیغام سنایا تو یہ قرآن ہے فسکت وجہ. تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا, ماتم کیا اور کہا کہ اس بوڑھی بانج عورت, یہ بوڑھی بانج عورت کیا بچہ پیدا کرے گی؟ زمانے والے مجھے تانا دیں گے. نہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تیری بیوی نے حرام کام کیا, اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم نے یہ غلط کام کیا. تو نہ اللہ ماتم سے روکتا ہے نہ رسول اللہ ماتم سے روکتا ہے. تو قدم اللہ کو کس نے اختیار دیا کہ وہ مظلوم کے ماتم سے روکے؟ حیدر 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 نعرے حیدر. ایک شعر پڑھتا ہے قدم اللہ, کیا وہ روئیں جو قائل ہیں ممات شہداء کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کیا مطلب؟ جو زندہ جاوید ہو اس کا ماتم نہیں کیا جاتا. بہت اچھا جواب دیا کسی شاعر نے, کہنے لگے کیا زندہ جاوید نہ تھے حضرت حمزہ؟ ارے تو صبر وہاں سرور عالم نہیں کرتے. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, کیوں سیدہ کے لال کا ماتم نہیں کرتے؟ ہمت ہو تو محشر میں پیغمبر سے بھی کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ارے مظلوم کو مظلوم ہی روتے ہیں ہمیشہ, ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے. نعرے حیدر نعرے حیدر ذکر سودائے کربلا ذکر سودائے کربلا خاندان اہل بیت خاندان اہل بیت نعرے حیدر. یاد رکھنا یہ ماتم کرنے کا تعلق شیعت یا سنیت سے نہیں ہے, مظلومیت سے ہے. جو مظلوم ہوتا ہے وہ مظلوم پہ ماتم کرتا ہے. جانا دیوا شریف, جا کر معلوم کرنا دیوا شریف کے بزرگوں سے. ہمارے سرکار میں دیوا شریف میں آگ کا ماتم ہوا کرتا تھا, آگ پہ چڑھ کر لوگ ماتم کرتے تھے. سرکار میں جا کر کبھی شہدہ میاں کے بارے میں معلوم کرنا, ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنا جنہوں نے سرکار میں ماتم کیا. افسوس کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ غیر تو غیر اپنے بھی گھبرا جاتے ہیں. مولانا ماتم کریں گے شیعہ ہو جائیں گے. کس نے کہہ دیا تجھے کہ ماتم کرنے سے شیعہ ہو جاتا ہے آدمی؟ کا مولوی صاحب کہتے ہیں جائز نہیں ہے. تو کبھی اس مولوی سے جا کر پوچھنا اس کے نزدیک کیا جائز ہے. میں اہل سلاسل سے پوچھتا ہوں, یہاں چشتی بھی ہوں گے, وارسی بھی ہوں گے, اشرفی بھی ہوں گے. آپ لوگ قوالی سنتے ہیں کہ نہیں؟ قوالی میں رسول و آل رسول کی منقبت مدحت سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ بتائیے کہ جن لوگوں کے نزدیک ماتم ناجائز ہے, کیا ان کے نزدیک قوالی جائز ہے؟ بولیے. تو وہاں بھی اٹکے ہوئے, تو قوالی کو بھی ناجائز بولتے ہیں, وہ تو تعزیہ داری کو بھی حرام بولتے ہیں, وہ تو مجلس حسین کو بھی حرام بولتے ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ ایک مولوی کی تقریر میں نے سنا, وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ماتم مگر فقط 3 دن تک, سوگ صرف 3 دن تک ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ میں نے تمہارے سامنے ثابت کیا نا. ایک اور روایت پڑھ دیتا ہوں, حیات امام مالک جا کر پڑھنا. امام مالک کے غم میں 322 سال تک ان کا غم منایا گیا. توجہ, امام مالک کا غم 322 سال تک. اور جس سال جناب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا,
اللہ کے رسول نے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا، پورا سال غم کا سال۔ ایک مولوی کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کی عورتوں نے ماتم کیا، حضرت عائشہ نے ماتم کیا، مگر ایک ہی بار کیا نا، آپ ہر سال کیوں کرتے ہیں؟ جواب سننا میرا، نوجوانوں میری طرف دیکھنا، تمہیں معلوم ہے بہت جوخم لے کر یہ جواب دے رہا ہوں میں، یہ سب جواب دینا کسی عام آدمی کے کلیجے کی بات نہیں ہے، بے شک سبحان اللہ۔ بڑا مضبوط کلیجہ چاہیے یہ چیزیں پڑھنے کے لیے۔ مجھے معلوم ہے فتوے لگیں گے، گالیاں دی جائیں گی، مگر دشمن مجھے گالی دے گا مگر جواب نہیں دے گا انشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ کمال تو یہی ہے علی والوں کا کہ تم ہمیں گالی دے سکتے ہو مگر ہمیں جواب نہیں دے سکتے، تم ہمیں رافضی کہو گے، شیعہ کہو گے، یہ کہو گے، وہ کہو گے، جواب نہیں دے سکو گے منحوسو۔ یہ حدیث ہے، حدیث۔ ایک مولوی کو میں نے سنا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، بڑا لے کر گھومتا ہے، وہ بیمار کا نام، بیمار نہیں بیماری کا دشمن ہوں، اس لیے نام نہیں لوں گا، کہنے لگا ٹھیک ہے بی بی عائشہ نے ایک بار ماتم کیا، جناب سارہ نے ایک بار ماتم کیا، صحابہ کی عورتوں نے ایک بار ماتم کیا، آپ ہر سال ماتم کیوں کرتے ہیں؟ جواب سننا، اس مولوی سے پوچھنا یہ بتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک ہی سال دمبا اترا تھا یا ہر سال دمبا اترا؟ واہ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ہر سال دمبا اترا تھا، ہر سال انہوں نے آنکھ میں پٹی باندھ کر مینا میں اسماعیل کو لٹا دیتے تھے، ایک ہی بار اترا نا؟ جناب حاجرہ نے صفا اور مروہ کا چکر صحیح ایک ہی بار کیا نا، تو ہر سال حج میں کیوں کیا جاتا ہے؟ توجہ، اللہ کے برگزیدہ بندے ایک بار عمل کرتے ہیں، اس کو بار بار ریپیٹ کر کے اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ توجہ، ہمیں بھی معلوم ہے امام حسین زندہ ہیں، ہم ان کی موت کا ماتم نہیں کرتے، جو مصیبتیں ان پر گزری ہیں نبی کے بچوں پر، نبی کے گھر والوں پر، ہم ان مصیبتوں کا ماتم کرتے ہیں کہ جنت کے سرداروں کو یہ تکلیفیں دی گئی، ہم اس تکلیف کا ماتم کرتے ہیں۔ جا اٹھا کر پڑھ تذکرۃ الخواص، شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ۔ جب آج کا مولوی تو مولوی، اس کا دادا اور پردادا بھی نہیں پیدا ہوا تھا اور نہ مسلمان ہوا تھا، اس وقت کی کتاب ہے، حضرت فرید الدین نیشاپوری رحمت اللہ، جا کر اٹھا کر پڑھنا ان کی کتاب۔ جنگ احد میں جب رسول اللہ کے 2 دانت شہید ہوئے، اب ایسے قرنی کو معلوم پڑا، ویسے قرنی قرن میں ہیں، معلوم پڑا کہ حضور کے دانت شہید ہو گئے، تو پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے دونوں دانت شہید کر دیے۔ شک بے شک۔ پھر سوچا کہ شاید اوپر کے نہیں نیچے کے دانت ٹوٹے ہوں، یہ تو سنا ہے دانت ٹوٹے، مگر یہ نہیں معلوم کہ کہاں کے 2 دانت ٹوٹے، اپنے نیچے کے 2 دانت شہید کر دیے۔ پھر سوچا شاید دائیں طرف کے دانت ٹوٹے ہوں، دائیں طرف کے دانت شہید کر دیے۔ پھر سوچا بائیں طرف کے، اسی طرح حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانت شہید کر دیے۔ دیکھا مجھے کسی حدیث کوئی روایت کہ رسول اللہ نے کہا ہو اویس قرنی تم نے یہ حرام کام کیا، تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نعوذ باللہ رسول اللہ کو عالم الغیب نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے اللہ تو دیکھ رہا تھا، دیکھا مجھے قرآن کی کوئی آیت کہ اللہ نے آیت بھیج کر کہا ہو محمد اپنے اس غلام کو منع کرو وہ غلط کر رہا ہے؟ نہ رسول اللہ نے روکا، نہ اللہ نے ٹوکا، اور بدلے میں کیا کیا نبی نے؟ حضرت علی کو بلایا، اپنی چادر دی اور کہا علی یہ چادر جا کر قرن میں میرے اویس کو تحفے میں دے دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے، اور میرے اویس سے کہنا وہ میری امت کے لیے شفاعت کی دعا کر دے۔ توجہ، اور کس سے کہہ رہے ہیں نبی؟ علی سے، علی تم جا کر کہنا۔ اچھا اویس قرنی کی حیثیت کیا ہے علی کے سامنے یہ بتاؤ؟ علی امام ہے، اویس قرنی غلام ہے، نبی علی کو ہی کہہ دیتے علی آپ ہی شفاعت کی دعا کر دیجئے؟ نہیں، نبی نے کہا علی جا کر اویس قرنی سے کہنا تاکہ غلام کی حیثیت کا بھی اندازہ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے 1,26,000 صحابہ موجود تھے، کسی اور صحابی سے نبی کہتے کہ تم دعا کر دو، مگر وہ جس نے نبی کو کبھی دیکھا ہی نہیں اور معرفت کی آنکھوں سے دیکھا بھی،
کہا جا کے اس سے کہنا تو کیا کس لیے تحفہ دیا؟ اس لیے یہ عشق تھا، عشق، عشق زنجیریں نہیں دیکھتا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل تماشا دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ عقل یہ کہہ رہی تھی کہ خبردار آگ میں مت کودنا، آگ جلا دیتی ہے، عشق ابراہیم کو لے کر کود پڑا۔ یہ عشق ہے، عشق، تم سمجھو ہم تمہیں زور نہیں دیتے، ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم کرو تازیہ اٹھاؤ، تم ماتم کرو، مگر ہم کریں، ہم تازیہ اٹھائیں تو پھر خبردار ہمیں برا مت کہنا، سبحان اللہ، ہمیں مت کہنا کہ قرآن سے دکھاؤ۔ اگر ہم تمہارے پیچھے پڑ گئے نا تو قسم خدا کی دانت تلے انگلی دب جائے گی۔ واہ کیا کہیں، جو مولوی کہے نا ماتم کو قرآن، ہم نے تو قرآن سے دکھا بھی دیا، پر اگر تمہیں کوئی مولوی کہے قرآن سے ماتم دکھاؤ تو پہلے اس سے کہنا تراویح کی 20 رکعت دکھاؤ قرآن سے، کیا کہیں، واہ 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 دکھاؤ مجھے، میں حق بیان کر رہا ہوں، کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، دکھاؤ مجھے قرآن کی کوئی آیت کہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے حکم دیا ہو 20 رکعت تراویح پڑھو، یا مجھے کوئی حدیث میں دکھا دے کہ رسول اللہ نے کبھی 20 رکعت تراویح پڑھی ہو۔ اب بخاری شریف کے یہ جملے ہیں، خود حضرت عمر نے جب دیکھا تراویح پڑھتے ہوئے تو حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اب میں ملا کی مانوں یا خلیفہ کی مانوں؟ وہ تو کہہ رہے یہ سنت نہیں بدعت ہے، اور 2022 کا مولوی بول رہا ہے یہ سنت ہے، وجہ کیا ہے؟ بولے لمبا نذرانہ ملتا ہے تراویح پڑھانے کے بعد، کیا کہیں، سبحان اللہ، تو جو جہاں سے نذرانہ ملے وہ جائز ہے۔ دکھاؤ مجھے کسی حدیث کی کتاب میں کہ نبی نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہو، یا تراویح کا جملہ دکھاؤ مجھے حدیث میں، تراویح کا کوئی جملہ ہی نہیں ہے حدیث میں۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، یاد رکھنا، قیام اللیل، قیام اللیل یعنی نماز تہجد، نماز شب، یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، میں نے رسول اللہ کو رات کے وقت ہمیشہ 8 رکعت نماز پڑھتے دیکھا۔ اب بعض روایت میں ہے 11 رکعت، اس لیے کہ اس میں 3 رکعت وتر اور شفا ملا کر ٹوٹل 11 رکعت ہو جاتی ہے نماز شب، نماز تہجد، جس کا نام ہے عربی میں قیام اللیل۔ تراویح کو جملہ ہی نہیں ہے، حضور نے کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ حضور نے کبھی 20 رکعت تراویح پڑھی، تم وہ کرو تو جائز ہے، اس پہ تم قرآن و حدیث پہ نہیں آتے، اور حسین کے غم میں تم ہمیں کہتے ہو یہ قرآن سے دکھاؤ، وہ قرآن سے دکھا مجھے ظہر کی 4 رکعت قرآن سے، دکھا مجھے مغرب کی 3 رکعت قرآن میں، کیا کہنے، دکھا مجھے عشاء کی 4 رکعت قرآن میں، دکھا پائے گا؟ ہم غم حسین منائیں تو سنی نہیں، ہندوستان میں سنیات 100 سال سے نہیں 850 سال سے، بے شک، ہم اسی دور کے سنی ہیں جس دور میں غریب نواز تھے، سبحان اللہ، جس دور میں نظام الدین اولیاء تھے۔ ہماری سنیت فطرہ اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، ہماری سنیت علی کی وفاداری کا نام ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، ہماری سنیت حسین کی نوکری کا نام ہے۔ بے شک، اور کوئی کہے نا تمہیں اگر علی کے عشق میں، حسین کے غم میں شیعہ، تو گھبرانا مت، سینہ چوڑا کر کے کہنا ہم علی کے شیعہ ہیں، شیعہ یعنی چاہنے والا، اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم شیعہ نے علی ہیں۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کیا حسین، لبیک، نعرے حیدری، بس ختم کر دی میں نے گفتگو، یہ تو چونکہ فرمائشیں تھی تو میں نے تقریر روک کر یہ فرمائش پوری کی ہے۔ علی کے عشق میں اگر کوئی تمہیں شیعہ کہے تو اسے گالی مت سمجھنا، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھنا، دشمن بھی جانتا ہے یہ علی کا غلام ہے، ایسے بنو کہ دشمن بھی کہے ہاں علی کا چاہنے والا ہے۔ اور میں ایک پیغام دے رہا ہوں مسلمانوں کو، بالخصوص سنیوں کو، کہ سنو، یہ آج کا کٹ ملا جس طرف سنیت کو لے جا رہا ہے نا،
سنیت پھر سنیت نہیں یزیدیت میں تبدیل ہونے والی. واہ واہ کیا کہنا ہے. سنیت نام کی پھر کوئی چیز نہیں رہے گی. کس چیز کا نام ہے سنیت؟ اور کن ملاؤں سے ہم گھبرا رہے ہیں؟ وہ ملا جو علی کی گستاخی کرتا ہے، وہ ملا جو جناب فاطمہ زہرا کو نعوذ باللہ خطا کار کہتا ہے. اور خاموش دیکھ رہے تھے تم جناب سیدہ زہرا جس کی شان میں قرآن میں آیت تطہیر ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے اے نبی کے اہل بیت ہم آپ سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نبی کے گھر والوں کے قریب، ہم علی فاطمہ حسن و حسین کے قریب کسی طرح کی گندگی، نجاست، خرافات، خطا، گناہ کو پہنچنے نہیں دیں گے، ہم پاک رکھیں گے. اور نعوذ باللہ آج کا دو کوڑی کا ملا کہہ رہا ہے پڑوسی سے کہ نعوذ باللہ جناب سیدہ سے خطا اجتہادی ہوئی ہے فدق کے مسئلے پہ، جبکہ جناب زہرا کی جو دلیل تھی وہ اجتہاد پر نہیں تھی. جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے فدق کے سلسلے میں قرآن کی 40 آیتوں کی گواہی دی ہے. جب یہ ان کے سامنے حدیث پڑھی گئی نا کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، 40 آیتیں پڑھی ہیں جناب فاطمہ زہرا نے، اور اس میں یہ دکھایا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. جناب زکریا نے دعا کی اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا وارث ہو. رسول اللہ نے اپنے بابا کی وراثت لی ہے، اپنے بابا کا گھر، اپنے بابا کا گھوڑا، اپنے بابا کی تلوار لی ہے اللہ کے رسول نے وراثت میں. یہ ملا جناب سیدہ کو نعوذ باللہ خطا پہ کہہ رہا ہے. اتنی گستاخی پڑ گئی کہ بنگلہ دیش کا ایک حرام خور اس نے کیا کہا پتا ہے؟ یہ قرآن کی جو آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ انتم سکراء، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب کی حالت میں. یہ منحوس کہتا ہے نعوذ باللہ کہ نشے کی حالت میں حضرت علی تھے. استغفر اللہ. وہ علی کہ جس کی شان میں آیت تطہیر